عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب المسح علی الخفین، یعنی موزوں پر، جرابوں پر مسح کے مسائل بیان کے متعلق یہ دوسری مجلس ہے، اور اس باب کا یہ حدیث نمبر 4 ہے۔ عن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه۔ حدیث کا ترجمہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم مسافر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، مگر یہ کہ حالت جنابت لاحق ہو جائے تو اگر حالت جنابت لاحق ہو جائے تو کیا اتار دیں۔ البتہ بیت الخلاء جانے کی صورت میں نیز پیشاب اور نیند کی وجہ سے بھی اتارنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ اور ذرا اور آسان کر کے واضح کر رہا ہوں۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم مسافر ہوتے تھے یا جب سفر کے لیے نکلتے تھے کہ ہم اپنے موزوں کو یا جرابوں کو 3 دن اور 3 راتوں تک نہ اتاریں، بلکہ اس پر کیا مسح کرتے رہیں 3 دن اور 3 راتوں تک۔ کب اتاریں؟ اگر جنابت کی حالت آ جائے، جس کی وضاحت کی جائے گی، جب غسل واجب ہو جاتا ہے، اسے جب پورا جسم دھلنا واجب ہو گیا تو موزوں پر مسح کرنا کافی نہیں ہے، تو نکالنا واجب ہے، اگرچہ 3 دن کے ایام میں ہے۔ کب ہم مسح کرتے رہیں؟ اگر وہ حدث اصغر کی بات ہے، وضو ٹوٹ گیا، مثلا بیت الخلاء میں جانے سے، پیشاب پاخانے سے، اور ایسے ہی سونے کی وجہ سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے حالات میں یعنی حدث اصغر اگر لاحق ہو رہے ہیں تو ہم موزے پر مسح کرتے رہے۔ لیکن جنابت کی بات آ گئی، غسل واجب ہو گیا، تو ہم اس کو نکال کے مکمل طور پر غسل کر لیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ حدیث کے جو راوی ہیں ان کا تذکرہ پہلی مرتبہ آ رہا بلوغ المرام میں، اور ان سے کم حدیثیں مروی ہیں، اور غالباً یہ ایک ہی مرتبہ ان کا پورا تذکرہ آئے گا بلوغ المرام میں۔ تو یہ ہے صفوان ابن عسال، صفوان ابن عسال، سین پر تشدید ہے، المرادی، ان کی نسبت ہے اپنے قبیلہ کی طرف، بنو مراد۔ پھر اس کے بعد ثم الربضی، یہ الکوفہ میں یعنی عراق کے شہر کوفہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے روایت کرتے ہیں۔ ایک حدیث بہت لمبی ہے جس میں یہ حدیث کا بھی تذکرہ ہے، جس میں موضوع پر مسح کے متعلق بیان ہے۔ وہ حدیث لمبی ہے جس میں جرابوں کے مسح کے متعلق ہے، اور ایسے ہی علم حاصل کرنے کی فضیلت، ایسے ہی محبت کے متعلق، اور ایسے ہی جو آخری وقت جس میں اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ طویل حدیث میں سے یہ حدیث کیا مختصراً ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزووں میں شریک رہے، اس طرح ان کی
فضیلت ظاہر ہو رہی بھائی، 12 غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہیں۔ ان کے فضائل میں سے یہ ہے کہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا مکی دور میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت میں، یہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہما سے، یا رضی اللہ عنہ سے، ورضی اللہ عن عبداللہ ابن مسعود وعن بقیت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد اس حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ تو بھائیو ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح کر دیا، کس نے روایت کی ہے؟ ترمذی نے، نسائی نے، ایسے ہی ابن خزیمہ نے۔ ہم انہی تینوں پر اکتفا کرتے ہیں، تو واضح کر رہا ہوں کہ اس حدیث کی روایت ترمذی نے کی ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے بھائیو، حدیث نمبر کتنا ہے؟ 96۔ اس لیے بھائیو تمام حدیثیں آپ دیکھ رہے ہیں نمبرات غالباً مختصر ہیں، کیوں؟ اس لیے سنن میں شروع میں کتاب الطہارہ ہوتا ہے کہ نہیں، جس میں وضو کے متعلق مسح علی الخفین، اسی لیے نمبرات کم دکھ رہے ہیں آپ کو۔ الترمذی نے روایت کی ہے پیج نمبر 26، حدیث نمبر 96، ابواب الطہارہ باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم۔ ایسے النسائی نے روایت کی ہے پیج نمبر 17، حدیث نمبر 127، کتاب الطہارہ باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر۔ ایسے ہی ابن خزیمہ نے مجلد 1 پیج نمبر 98، حدیث نمبر 196۔ یہ تمام حضرات، تینوں حضرات کا سند آگے جا کر مل رہا کس طرح؟ عاصم ابن ابی النجود سے، جو روایت کرتے ہیں زر ابن حبیش سے، جو روایت کر رہے ہیں صحابی رسول صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کننا سفرا الا ننزع خفافنا الى آخر الحدیث۔ الترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن صحیح ہے۔ پھر نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل سے، یعنی البخاری سے، احسن شیء فی ھذا الباب حدیث صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ، کی سب سے بہتر حدیث اس موضوع میں، اس باب میں کون سی حدیث ہے؟ یہی صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ بھائیو سند کے اعتبار سے تمام محدثین کا جا کر دار و مدار، جو اسناد جس پر سبھی جا کر ملتے ہیں، وہ عاصم ابن ابی النجود ہے۔ عاصم ابن ابی النجود، کوئی جانتا ہے بھائیو عاصم ابن ابی النجود؟ کبھی ان کا نام آیا ہے؟ اچھا، آسان کر رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت کے بارے میں معروف ہے یا نہیں؟ ہاں، ہم جو قراءت پڑھتے ہیں کون سی قراءت؟ حفص عن عاصم ہے کہ نہیں؟ ایسے شعبہ عن عاصم ہے، تو بہت بڑے قارئ ہے، اور بلکہ بہت سے اسانید بعد میں آنے والے یہاں کے شرق الاوسط جتنے، یہاں ہندوستان، پاکستان، بلکہ اکثر عالم اسلامی جو قراءت جو معروف ہے، آج جو حرمین میں بھی جو قراءت پڑھی جاتی ہے، وہ جا کر سب کا سند ان سے جا کے ملتا ہے۔ کن سے؟ عاصم سے، حفص، اور لکھا بھی ہے مصحف میں شروع میں کہ یہ روایت جو ہے کیا ہے؟ حفص عن عاصم۔ تو اتنے مشہور ہیں قراءات میں، قرآن میں، لیکن حدیث میں ان کا کیا درجہ ہے؟ اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں محدثین یار بہت زیادہ یہ تو شدید ہے، ان کے بارے میں بہت ہی کلام ہے حدیث کے بارے میں۔ کچھ اہل علم نے انہیں ضعیف قرار ٹھہرایا، ہاں کچھ نے صحیح بھی ثقہ ٹھہرایا، اور ہمارا یہ اصل موضوع تفصیل میں نہیں جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن مثلا الدارقطنی رحمہ اللہ نے کہا فی حفظہ شیء، ان کے حفظ میں کچھ ہے، یعنی حفظ ان کا مکمل نہیں ہے، اس میں کچھ خلل ہے، کچھ کمی ہے، حفظ اتنا ان کا مضبوط اور عمدہ نہیں ہے۔ طبعاً یہ سب احادیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قرآن میں امام ہے بھائیو بلا منازع، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اپنے اس میں فن میں، اس میں تو اس میں مولا ہے، جس میں کہہ سکتے ہیں ان صحت التعبیر، اگر یہ تعبیر صحیح ہے تو اس میں امام ہے، لیکن حدیث کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ایسے العقیلی نے کہا لم یکن فیہ الا سوء الحفظ، کہ ان میں جو مسئلہ ہے کہ ان کا حفظ سیء تھا۔ حفظ سیء معنی کیا؟ جس کا حفظ صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، کمزور ہو،
قابل اعتماد نہ ہو اس کے بارے میں. بہرحال تو اس طرح حفظ کے بارے میں اہل علم کا کچھ کلام ہے، اور اس کے بالمقابل اور ائمہ نے انہیں ثقہ ٹھہرایا، جیسا ابن معین، امام احمد، ابو زرعہ العجلی، ابن حبان نے ذکر کیا ثقات میں. لیکن بھائی خلاصہ کلام کیا ہے؟ حدیث کے متعلق ان کا کیا درجہ ہے؟ ہاں، ان کی حدیثوں کو کہیں گے حسن کے درجے تک پہنچتی ہیں. تو ان کا کیا رتبہ ہے؟ صدوق ہے. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب تقریب التہذیب میں تمام ائمہ کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو خلاصہ بیان کیا وہ ان الفاظ میں ہے: صدوق لہ اوہام حجۃ فی القراءہ وحدیثہ فی الصحیحین مقرون. کہ یہ صدوق ہے، ان کا درجہ کیا ہے؟ صدوق ہے. صدوق کا درجہ جس کا درجہ صدوق ہوتا ہے تو اس کی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسن. یعنی صحیح تک نہیں حدیث پہنچ رہی ہے، اس سے کم. لہو اوہام، ان سے کچھ غلطیاں ہیں، کچھ وہم میں واقع ہوئے ہیں، جوہروں کی انہوں نے مخالفت کی ہے. حجۃ فی القراءہ، لیکن قراءت میں حجہ ہیں، قابل احتجاج، یعنی ان کا ایک دم ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، امام ہیں. وحدیث فی الصحیحین مقرون، صحیح امام بخاری اور امام مسلم میں ان کی جو حدیثیں ہیں، جو امام بخاری امام مسلم روایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اور کو بھی جو ان کے ساتھ مل کر روایت کرتے ہیں وہ ساتھ میں کسی اور کو ذکر کرتے ہیں. یعنی منفرد، جس اسناد میں منفرد ہوتے ہیں، صرف عاصم ابن ابی النجود روایت کرتے ہیں، کوئی اور ان کا ساتھی نہیں ہوتا ہے، کوئی اور ساتھ نہیں دیتا اس روایت میں، کوئی اور سپورٹ نہیں کرتا ہے، تب نہیں روایت کرتے امام بخاری و امام مسلم. ہمارے خیال اتنی بات واضح ہے. تو خلاصہ کلام عاصم ابن ابی النجود یہ ان کا درجہ صدوق ہے، اور اس طرح ان کی حدیث بھائیوں کیا ہوگی؟ حسن ہوگی. بہرحال ادھر عاصم ابن ابی النجود کی متابعت کی ہے اوروں نے. متابعت معنی کیا؟ کہ وہ بھی انہی کے ساتھ روایت کرتے ہیں زر ابن حبیش سے، جو ہے طلحہ ابن مصرف، ایسے ہی حبیب ابن ابی ثابت، اور ایسے ہی یہ دونوں حضرات. لیکن اس متابعات میں مقال ہیں، لیکن مجموعی طور پر مزید اس طرح اس حدیث کی تقویت ملتی ہے. بہرحال اسی لیے الترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی اپنے صحیح میں، جس میں صحیح حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں. ایسے ہی ابن خزیمہ کے علاوہ ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، الخطابی نے، ایسے النووی نے، ایسے ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں. ابن دقیق العید کہتے ہیں انہو رواہ عن عاصم اکثر من 30 من الائمہ وہو مشہور من حدیث عاصم، کہ عاصم ابن ابی النجود سے 30 اماموں نے روایت کی ہے. یعنی ادھر کتنا ہے بھائیو؟ 3 نہیں، 3 تو یہ ڈائریکٹ نہیں روایت کر رہے ہیں، ان کا اوپر سند ہے، تو کم سے کم 3 ہوں گے. اگر ایک ایک سند پکڑ لیں آپ، اگر یہ تینوں نے ایک ایک سے روایت کی، اس کے علاوہ اور بھی ایسے 27 روایت کرتے ہیں. اور یہ حدیث جو مکمل حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ یا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، یہ مکمل یہ ترمذی نے ذکر کیا حدیث نمبر 3535 3536، جس میں پوری تفصیل ہے مسح الخفین کے علاوہ علم کے متعلق، اور آخری وقت جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. بہرحال تو خلاصہ کلام بھائیو، یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے یا کہیے حسن ہے، المہم مقبول کے درجے میں ہے. اب حدیث کی طرف واپس ہوتے ہیں اور چند الفاظ کا ملاحظہ کریں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، یأمرنا پر غور و فکر کریں. یأمرنا کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امر اور حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا رائے بھائیو؟ ادھر وجوب کے لیے ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ یہ واجب ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو 3 دن تک موزوں کو نہیں نکالیں، اس پر ہم مسح کریں. کیا یہ واجب ہے؟ ہاں، تو یہ بات جاننا چاہیے. طبعاً الاصل الامر جو ہے وجوب کے لیے ہے، الا کہ کوئی دلیل ملے جو وجوب سے اسے استحباب تک منتقل کر دے یا جواز تک پہنچا دے کہ یہ جائز ہے، مثلا مستحب بھی نہیں ہے.
دلیل ہونی چاہیے. تو ادھر کیا دلیل ہے، یا وہ دلیل سے پہلے تو یہاں امر جو ہے بھائی وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے یا جواز کے لیے ہے؟ جواز کہ جائز ہے. صحیح. یہاں بھائیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے، ہمیں یہ اجازت دیتے تھے کہ آپ ایسا کر سکتے ہو 3 دن تک موزے نہیں نکالو، مسح کرتے رہو. لیکن کوئی آدمی ایک ہی دن کیا، کوئی مثلا بہتر سمجھا کوئی تکلیف نہیں ہے، پیر کو دھلتا رہے اور اس کا اور کوئی وجہ نہیں ہے جس سے پہلے ذکر کیا گیا، تو یہ جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو سوال اب یہ ہے کہ کس چیز نے منتقل کیا ظاہری لفظ جو امر کا معنی ہوتا ہے وجوب، کس چیز نے وجوب سے اباحت یا جواز کی طرف منتقل کیا؟ کیا دلیل ہے؟ نہیں یہ بھائی اس حدیث میں نہیں ہے، ایک دوسرے وجہ سے. کیا آیا تھا حدیث میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے بلکہ بتایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وضو سے ہی نکالا ہے، وضو کر کے. لیکن اس میں کہا کہ وہ واجب، اس حدیث سے بھی کہہ سکتے ہیں تو ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. سوال یہ ہے کہ یأمرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، الاصل یہ وجوب کے لیے ہے، لیکن یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بتانے کے لیے یہ امر میں یعنی یہ جائز ہے. المہم جواب دیتا ہوں بھائیو، وجوب سے جو مباح تک منتقل ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے. کہ جائز ہے، واجب نہیں ہے. طبعاً بعد میں وہ الگ مسئلہ ہے کہ مستحب ہے یا نہیں، المہم لیکن ادھر مقارنہ اگر کیا جائے تو یہ کیا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے علماء کا کہ جرابوں پر مسح کرنا، موزوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے. اس لیے اجماع ہے تو اس حدیث میں جو یأمرنا کا لفظ آیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بھائیو ادھر یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ جواز کے لیے ہے کہ یہ جائز ہے، مباح ہے. کان یأمرنا یا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کننا، کیا ہے بھائیو؟ اذا کننا پڑھیے، کیا ہے لفظ؟ فا پر کیا ہے؟ ہاں سکون ہے، سکون ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کننا سفرن، سفرن ہے یہ جمع سافر ہے، جیسے صاحب صحب، راکب رکب، تو ایسے ہی سافر سفر، اور ادھر اس لیے یہ خبر کانا ہے تو سفرن ہو گیا. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر ہم سفر کی حالت میں ہیں، اگر ہم مسافر ہیں. کیوں سفر کو سفر کہا گیا؟ سفر کا معنی ہوتا ہے عربی میں ظاہر، والصبح اذا اسفر، جب صبح ظاہر ہوتا ہے، رات کے بعد اجالا جب چھا جاتا ہے. سفر کو اس لیے سفر کہا گیا اس لیے بندے کا اخلاق حقیقی، اس کا اخلاق ظاہر ہو جاتا ہے سفر سے. اور یہ بھائیو بالکل حقیقت ہے، آپ لوگ بھی ایسا تجربہ کیے ہوں گے. بہت سے لوگوں سے آپ حالت اقامت میں کچھ سمجھتے تھے، جب آپ نے سفر ان کے ساتھ کیا تو آپ نے رائے ان کے بارے میں بدل لیا، یا تو مزید بہتر سمجھنے لگے یا آپ کے نزدیک وہ گر گئے، وہ مقام و رتبہ نہیں رہا. بہرحال اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابہ. جنابہ سے مراد کیا ہے؟ جنابت، جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم بستری کی وجہ سے یا منی کے اخراج، منی نکالنے کی وجہ سے. تو مراد ہے کہ ہم 3 دن تک موزوں پر مسح کرتے رہیں، لیکن اگر جنابت کی حالت ہو جائے تو کیا موزوں کو ہم نکال کے مکمل طور پر ہم غسل کر لیں، اگرچہ 3 دن مکمل نہیں ہوا. وَلَكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، ہم کب مسح کرتے رہیں اور موزوں کو نہ نکالیں؟ اگر یہ کیفیت طاری ہو رہی، وضو ٹوٹ رہا ہے، جو وضو کے نواقض میں سے ادھر 3 مثالیں بیان کی گئیں، پیشاب پخانا اور سونا، تو یہ 3 دن کے ایام میں ہم ان چیزوں کے بعد، نواقض وضو کے بعد، ہم اس مدت میں 3 دن میں ہم مسح کرتے رہیں. بھائیو اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. اس حدیث سے جو مستنبط احکام ہیں وہ اس حدیث کے بعد ایک ہی ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس لیے دونوں کا موضوع ایک ہے. واضح ہے؟
تو یہ ابھی جو دوسری حدیث یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ حدیث اور ایسے ہی صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث، دونوں حدیثوں کی روشنی میں جو احکام ہیں وہ بیان کریں گے۔ دوسری حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم۔ حدیث کا ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے موزوں پر مسح کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن رات مدت مقرر فرمائی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں اور سابقہ حدیث میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے بھائیو؟ سابقہ حدیث میں صرف مسافر کے بارے میں آیا ہے کہ نہیں، اور ادھر مقیم کا ذکر آیا۔ تو پھر سے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے کے متعلق مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے، جس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ فقہ الحدیث میں۔ حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں حدیث نمبر 276 میں پیج نمبر 130 کتاب الطہارہ باب التوقیت فی المسح علی الخفین۔ ان کا اسناد اس طرح ہے، الثوری طریق، آگے جا کر امام ثوری سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں عمرو ابن قیس الملائی سے، جو روایت کرتے ہیں الحکم ابن عتیبہ سے، جو روایت کرتے ہیں القاسم ابن مخیمرہ سے، ان سے القاسم ابن مخیمرہ، جو روایت کرتے ہیں شریح ابن ہانئ سے۔ اس کے بعد غور و فکر کریں، ادھر جو سنا رہا ہوں میں اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصراً بیان کیا جس طرح کی ان کا یہ طریقہ اور منہج ہے بلوغ المرام میں۔ تو شریح ابن ہانئ کے بعد اس طرح ہے، سنیں آپ، قال، کس نے کہا؟ شریح ابن ہانئ نے، اتیت عائشہ اسألها عن المسح على الخفین، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے میں نے سوال کیا جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق، فقالت، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، علیک بابن ابی طالب فاسألہ فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم جا کر ابن ابی طالب سے، یعنی علی ابن ابی طالب سے سوال کرو، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا، کن سے؟ علی ابن ابی طالب سے، فقال، تو علی نے کہا کیا؟ وہی حدیث، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقیم۔ حدیث ادھر ختم ہو گئی۔ یہی الفاظ ہیں نہیں بھائیو؟ حدیث کی طرف پھر سے واپس ہوں، پھر سے ایک مرتبہ سنا رہا ہوں جس طرح کی مسلم میں ہے، پھر سے، فقال، یعنی پھر کہا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرق نہیں ہے نبی اور رسول کہنے میں، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقیم۔ حدیث ختم۔ فرق ہے اس نص میں، اس عبارت میں جو مسلم کی ہے اور اس میں جو ابن حجر نے بلوغ المرام میں ذکر کیا، فرق ہے یا نہیں؟ کیا فرق ہے؟ اس میں 1 دن کا ہے، اس میں 3 دن کا ہے، اس میں مقیم کے لیے ہے، اس میں پھر سے مرتبہ پڑھ رہا ہوں بھائیو، جعل مسلم کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں اور آپ ادھر سے مطابقت کریں جو بلوغ المرام کا یہ نص ہے، بلوغ المرام کا ہے جس سے ابن حجر نے بیان کیا۔ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقیم۔ حدیث ختم۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹہ۔ ارے وہی الفاظ ہے حضرت، کہاں ہے آپ؟ ہاں، آخری جو عبارت ہے، آخری عبارت جو ہے یعنی فی المسح علی الخفین، یہ نہیں ہے مسلم میں۔ تو یہ کس نے کہا یعنی فی المسح علی الخفین؟ کس کی عبارت ہے؟ ہاں، ایک قول ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی، اللہ عالم صحیح ہے۔ صنعانی نے کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کا کلام ہے، یا ان کے علاوہ کسی اور راوی حدیث نے یہ ذکر کیا ہے یعنی فی المسح علی الخفین۔ تو اس عبارت کو کیا کہا جائے گا بھائیو؟ مصطلح الحدیث میں ایک عبارت ہے، ایک مصطلح، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
مدرج، یہ مدرج ہے اور پہلے آ چکا، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ مدرج ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اب غور سے سنیں، اور ادھر حدیث سے اب جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے پہلا فائدہ یہ مل رہا ہے، پہلا مسئلہ اس حدیث سے یا دونوں حدیثوں سے صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث اور علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ مسئلہ ہم استنباط کر رہے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا یا موزوں پر مسح کرنا یہ اس کی ایک وقت محدد ہے، اس کی ایک وقت متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً آدمی اپنی مرضی سے جتنا دن چاہے مسح کرتا رہے، 10 دن تک، 15 دن تک مثلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا؟ اس کی تحدید ہے، اس کی مدت متعین ہے۔ وہ مدت کیا ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے جو سفر کی حالت میں نہیں ہے، اپنے ملک میں ہے، اپنے شہر میں ہے، کتنا دن؟ 1 دن اور 1 رات۔ یہ کس کا قول ہے بھائیو؟ یہ جمہور اہل علم، تقریباً تمام اہل علم کا ہے، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد آنے والے۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ اس پر اتفاق اور اجماع ہے؟ انداز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اجماع نہیں ہے۔ ہاں بھائیو، تو کیا رائے ہے؟ دوسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا قول ہو سکتا ہے کہ مفتوح ہے، اوپن ہے؟ اچھا، ایسا اگر 5 دن بھی کوئی کہہ رہا تو المہم تحدید کر رہا بھائیو۔ سوال یہ ہے تعین ہے یا غیر متعین ہے؟ صحیح جو مسئلہ جمہور اہل علم کا متعین ہے، 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یا 72 گھنٹے مسافر کے لیے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے۔ تو وقت کی تعین ہے اور وقت متعین ہے، اسی وقت میں، اسی ٹائم میں، اسی مدت میں صرف مسح کر سکتے ہیں۔ وہ ٹائم مدت ختم ہو گیا یا وہ مدت ختم ہو گئی تو مسح کر سکتے نہیں کر سکتے، پھر سے آپ کو جرابوں کو، موزوں کو نکالنا ہوگا اور مکمل وضو کرنا ہوگا، پھر جب پہنیں گے تو پھر وہی حساب آپ پھر سے لگا سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یا 24 گھنٹے اور ان کے لیے 72 گھنٹے۔ اب سوال یہ ہے، کیا کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا کہ نہیں، اس کی کوئی تعین نہیں ہے، آدمی کے اوپر ہے، جب تک موزہ پہنا ہے، آج سفر کر رہا، خاصتاً پہلے زمانے والا سفر 1 مہینے تک جوتا مکمل جس میں اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں مثلاً، اور وہ مسح کرتا رہے، تو ہاں بھائیو، یہ مروی ہے امام مالک ابن انس سے کہ جرابوں پر مسح کرنے کا کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے، محدد نہیں ہے، بلکہ جتنی مرضی، جتنا دن تک چاہے وہ مسح کرتا رہے۔ اور ان کی دلیل آئندہ درس میں وہ دلیل ذکر کروں گا اور پھر واضح کیا جائے گا کہاں تک یہ دلیل صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ دوسرا مسئلہ ان دونوں حدیثوں سے جو ماخوذ ہے کہ جرابوں پر مسح کب کر سکتے ہیں آپ؟ اگر حدث اصغر آپ کو لاحق ہو رہا ہے، یعنی جس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف وضو کرنا واجب ہوتا ہے، جس کی مثال حدیث میں کیا آئی ہیں؟ پیشاب، پاخانہ اور ایسے ہی سونا، تو حدث اصغر سے خاص ہے۔ اور اگر حدث اکبر لاحق ہو گیا بندے کو، یعنی غسل واجب ہو گیا، تو کیا ایسی حالت میں جرابوں پر مسح کر سکتا؟ نہیں مسح کر سکتا۔ حدث اکبر میں کیا داخل ہے بھائیو؟ جنابت، بیوی کے ساتھ ہم اس سے یہ کرنا، یا ایسے ہی اختیاراً قصداً منی کو خارج کرنا، نکالنا، ایسے اور کیا ہے؟ وہی ہو گیا احتلام۔ احتلام بھی اسی معنی میں، چلیے کوئی بات نہیں، احتلام ہم بستری اور انزال قصداً، اور کیا؟ عورتوں کے متعلق حیض، نفاس کا خون جب منقطع ہو تو غسل ان پر کرنا واجب ہوتا ہے، تو یہ حدث اکبر لاحق ہوا۔ تو حدث اکبر اگرچہ 3 دن ابھی مکمل نہیں ہوا، آدمی نے آج پہنا، وضو کیا، مکمل موزہ پہن لیا، جنابت کی کیفیت یا جنوبی ہو گیا اور اس طرح حدث اکبر لاحق ہو گیا، تو کیا کہا جائے گا کہ ابھی 2 دن اور باقی ہے؟ نہیں کہا جائے گا، مکمل غسل کرنا ہوگا اور موزوں کو نکالو اور پورا پیر کو مکمل دھلنا حدث اکبر کو ہٹانے کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے۔ کیا رہا ہے بھائی؟ یہ مسئلہ اجماع ہے یا اس میں بھی اختلاف ہے؟ یہ مسئلہ اجماع ہے،
اس مسئلہ اب اتنا بھی نہیں سمجھو کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، یہ مسئلہ اجماع ہے، یعنی کسی عالم نے نہیں کہا ہاں موزہ پہنا غسل واجب ہو گیا کوئی مشکل نہیں، پورا جسم دھل لے اور اتنا مسح کر لے وہ کام چلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اجماع ہے جس طرح صنعانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا سبل السلام میں جو بلوغ المرام کی شرح ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اور ایک بہت مہم ادھر بات ہے، اب یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں، مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں، سوال اب یہ ہے کب سے حساب لگانا شروع کریں؟ چلیے ہاں جب وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت سے پہلا وضو جب کیے ہیں نا بعد سے جب دوسرے ٹائم وضو کریں گے اس وقت سے اسٹارٹ۔ اچھا جب مسح کریں اچھا چلیے، اس کے علاوہ اور کیا اقوال ہو سکتے ہیں اس مسئلے میں، یا کیا عقلی اعتبار سے کب سے حساب پکڑنا چاہیے؟ وضو کر کے جب پہن لیتے ہیں اس کے بعد جب سے پہنا اس کے بعد میں جب اگر وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو جب سے چلیے دوسرا وضو جب کریں گے جب سے چلیے ہاں وہ واضح ہو گئی آپ کی بات۔ اچھا جزاکم اللہ خیراً۔ چلیے بھائیو، اس مسئلے میں کئی اقوال ہیں، اس میں ایسے کہ جب سے پہنا ہے 24 گھنٹہ، خلاص آپ نے وضو کیا پہن لیا 24 گھنٹہ ایک حساب شروع ہو گیا آپ کا۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ آپ جو پہلا مسح کر رہے ہیں اگرچہ آپ کا اصلی وضو باقی ہے، یعنی مغرب کا وقت آپ نے وضو کیا، پیر دھلا، موزہ پہن لیا، نماز پڑھ کے آئے مغرب کی، عشاء کی اذان ہوگی، ابھی بھی آپ کا اصلی وضو باقی ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن تب بھی آپ نے تجدید وضو کی۔ تجدید وضو کرنا یہ بھی مسنون ہے، اور آپ اس وقت آپ نے مسح کیا، تو کیا اس سے اب شروع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی قول ہے، یہ بھی ایک قول ہے، لیکن آپ کا اصلی وضو باقی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، اور اس کو غور سے سنیں، کہ نہیں، آپ نے جو وضو مکمل کیا، پیر کو داخل کیا موضوع میں، پہن لیے، پہنے رہے، کئی نمازیں پڑھتے رہے، ابھی تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، اور پھر اس کے بعد وضو آپ کا ٹوٹا، تب بھی آپ نے وضو نہیں کیا دوبارہ، بلکہ فجر کے وقت رات بھر اسی موضوع میں سوتے رہے، جبکہ وضو ٹوٹ گیا عشاء کے بعد ہی، فجر کے وقت اٹھے، اذان ہوئی، مثلا 5:30 بجے آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، مسح کیا، یہ پہلا مسح کر رہے ہیں، پہلا اصلی وضو کہیا جس میں پیر آپ نے دھلا یا مکمل وضو، اس کے بعد آپ نے پہلا مسح کیا وضو ٹوٹنے کے بعد، تو یہ تیسرا قول ہے کہ یہاں سے آپ کو حساب لگانا ہوگا 24 گھنٹے تک۔ تو پھر سے ایک مرتبہ وضو جو آپ کا ٹوٹا، پہلا جو وضو آپ نے کیا تھا جس میں پیروں کو آپ نے دھلا تھا، وہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی نہیں حساب لگایا جائے گا، بلکہ اس کے بعد جو آپ وضو کر کے مسح کر رہے ہیں، اس مسح سے لے کر دوسرے دن تک، اسی ٹائم تک آپ درمیان میں جتنی بار وضو کریں، اگر موزہ آپ نہیں نکال لیں تو مسح کرتے رہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے بھائیو؟ اچھا اس سے پہلے چوتھا بھی قول ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں غور و فکر۔ چوتھا قول کیا ہے کہ اس سے قریب ہے وہ کہ آپ کا جو پہلا وضو جس میں آپ نے پیروں کو دھلا، وہ وضو اگر ٹوٹ گیا، مثلا آپ نے مغرب سے پہلے آپ نے وضو مکمل کر لی، پیر دھلا، آپ مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کے بعد آئے گھر پہ، پھر عشاء کے لیے بھی نماز آپ نے اسی وضو میں آپ نے نماز پڑھی، عشاء کے بعد آئے، آپ باتھ روم میں داخل ہوئے، وضو آپ کا ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے وضو نہیں کی، سو گئے، تو ادھر ہے کہ نہیں، عشاء کے بعد مان لیں 9 بجے آپ نے جو وضو ٹوٹا، وہاں سے آپ کا 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہیں۔ یہ آخری 2 قول ہیں بھائیو، یہ زیادہ مشہور ہیں۔ اب یہ ذکر کر رہا ہوں کون سا، یہ دونوں قول میں پہلا دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا اور تیسرا اور چوتھا جو قول ہے، یہ کون سا قول زیادہ صحیح ہے؟ پہلا وضو ٹوٹنے کے بعد پہلے مسح سے، یا پہلا وضو ٹوٹنے سے حساب لگایا جائے گا؟ پہلے مسح سے، وضو ٹوٹنے کے بعد پہلے مسح سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی جو حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دیکھیے، ادھر مسح کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن نسائی میں اس طرح آتا ہے یمسح المقیم یوما ولیلہ والمسافر 3 ایام، کہ مقیم 1 دن اور 1 رات مسح کرے۔ یمسح تو کہتے ہیں یمسح میں جو آیا ہے مسح، حقیقت میں اس نے کب سے مسح شروع کیا؟
غور کریں, دیکھیں بہت ہی باریکی سے یہ استنباط ہے. پہلا جو مسح کیا نا وضو ٹوٹنے, تو ادھر سے حساب لگایا جائے گا. تو وہی جو مثال ہم نے کی جو دی تھی, مغرب سے پہلے اس نے وضو کیا اور وضو باقی رہا عشاء تک, عشاء کے بعد وضو ٹوٹ گیا, لیکن وہ 5:30 بجے وہ فجر میں اٹھ کے اس نے وضو کیا, مسح کیا. تو حقیقت میں مسح اس وقت کیا نا, اور حدیث میں بھی ہے یمسح المقیم یوما ولیلہ, مقیم مسح کرے گا ایک دن اور رات. تو کب سے اس نے مسح شروع کیا ہے؟ 5:30 بجے. تو حقیقت میں 5:30 بجے سے حساب لگائیں گے, نہ کہ مثلا 9 بجے. کیا رہا استنباط؟ یہ اس میں قوت ہے بھائی, اس میں گہرائی ہے. تو اس سے استنباط کرتے ہیں کہ اس لیے کہ اس سے پہلے حقیقت میں اس نے مسح کیا ہی نہیں, تو حساب کیسے لگائیں گے آپ؟ اور اگرچہ وہ بھی جو مثال آئی تھی کہ ایک نے عشاء میں تجدید وضو کے لیے کیا, تو حقیقت میں شاذ و نادر ہے, اور وہ حقیقت میں وہ وضو پر اس نے وضو کیا, تو اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا, اس کو نہیں شمار کیا جائے گا. اور یہ قول بھائیو کن کا یہ قول ہے؟ امام احمد سے ایک روایت ہے. اس کا کیا معنی؟ ایک روایت ہے یعنی دوسرا بھی قول ان سے مروی ہے. ایسے امام اوزاعی ابو ثور کا یہ قول ہے. ابن المنذر رحمہ اللہ نے اسی قول کو یعنی انہوں نے اختیار کیا ہے. اور النووی نے کہا وَهُوَ الْمُخْتَارُ الرَّاجِحُ دَلِيلًا, کہ یہی قول مختار ہے یعنی راجح ہے دلیل کے اعتبار سے. اس مسئلے میں ایک اثر بھی مروی ہے, عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں ابو عثمان النہدی سے, کہتے حضرت سعدا وابن عمر يختصمان الى عمر في المسح على الخفين. سعد رضی اللہ عنہ, ابن عمر, دونوں میں اختلاف ہو گیا جرابوں پر مسح کے متعلق, عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا يمسح عليها الى مثل ساعته من يومه وليلته, کہ اس پر مسح کرے گا اسی وقت تک, اسی وقت تک اس پر مسح کرے گا اسی وقت تک اپنے دن اور رات میں. تو جب مسح جو کیا جس وقت, اسی وقت دوسرے دن بھی دن اور رات میں کرتا رہے گا. تو یہ بھائیو زیادہ راجح ہے. اچھا, جنہوں نے کہا کہ نہیں جب سے وضو آپ کا ٹوٹ رہا وہاں سے حساب لگایا جائے گا, ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ مسح کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت متعین کر دیا گیا ہے. تو اس کا وقت جو متعین ہے کب سے شمار کیا جائے گا؟ اس وقت سے جس وقت سے یہ مسح کرنا اس کے لیے جائز ہے. تو جب وضو جب ٹوٹا مسح کر سکتے یا نہیں, تو خلاص اب آپ کا ابھی سے حساب شروع ہو گیا. آپ مسح کریں نہیں کریں, المہم آپ کے لیے جائز ہے مسح کرنا یا نہیں. 9 بجے جو مثال دی گئی, 9 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا, مسح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو آپ کا ابھی سے حساب لگایا جائے گا. یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وضو ٹوٹا اسی وقت سے مسح کر سکتا ہے. تو یہی حقیقت میں اول وقت ہے مسح کا. یہ قول بھائیو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے, شافعی رحمہ اللہ, احمد اور بقیت الائمہ اور اہل علم رحمہم اللہ اجمعین, اور ایسے ہی ابن عبد البر کا یہ قول ہے, ایسے ہی کچھ اہل مدینہ والوں نے ان کی بھی یہی رائے ہے. پہلا قول یا تیسرا قول یہ زیادہ صحیح ہے, اس لیے اس کی تائید ملتی ہے حدیث سے اور عمر رضی اللہ عنہ کے اثر سے یا ان کے قول سے. اور حقیقت میں جو دوسرے فریقین نے کہا کہ جب سے آپ کا وضو ٹوٹ رہا اسی سے حساب لگایا جائے, تو یہ کہا جائے گا کہ حقیقت میں اس درمیان وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وضو نہیں کرے. تو اسی لیے اس کا مؤاخذہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے مسح سے پہلے نماز وضو ٹوٹنے کے بعد اور مسح کرنے سے پہلے اس مدت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو جب اس نے مسح کیا تو اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے. تو حقیقت میں اسی وقت سے حساب بھی لگانا چاہیے. یہ عقلی اعتبار سے انہوں نے بھی ان کی عقلی استدلال کا جواب دیا. تو اس طرح بھائیو یہ تیسرا ہے خلاصہ کلام. خلاصہ کلام سوالات آخری میں لکھ لیں اپنے پاس. خلاصہ کلام کہ حساب کب سے آپ لگائیں گے, مقیم ہو یا مسافر, اس وقت سے جو آپ کا پہلا وضو جس میں آپ نے پیروں کو دھلا, پھر موزوں کو پہنا, پھر وضو آپ کا یہ ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کے بعد جو آپ وضو کر رہے ہیں, پہلا وضو کر رہے ہیں, مسح کر رہے ہیں, اس وقت سے لے کر آپ حساب لگائیں گے.
چوتھا مسئلہ اس دونوں حدیثوں سے یہ ملتا ہے، یا آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں اس لیے حقیقت میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ پہلا جو درس تھا جرابوں پر یا موزوں پر مسح کے متعلق، ہم نے اختصاراً جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی شرطیں بیان کی تھی۔ ان دونوں حدیثوں میں 2 شرطوں کا ذکر آیا ہے، اور ایک شرط سابقہ درس میں اس کا ذکر آ چکا، اور ایک چوتھی شرط جس کا ذکر اس میں نہیں آیا ہے لیکن ذکر کرتا ہوں۔ المہم 2 شرطیں جس کا ذکر ان دونوں حدیثوں میں بیان کر سکتے ہیں آپ جرابوں پر مسح کرنے کے لیے۔ ہاں کچھ بات ایک دم واضح ہے بھائی، ابھی ہم لوگ بات ہی کر رہے تھے۔ ہاں پہلی شرط ہاتھ اٹھا کے یہ سابقہ درس ہے، المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ چلیے اچھا، تو سابقہ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط ہمیں چاہیے اس حدیث سے، ان دونوں حدیثوں سے، دونوں سفر میں ہویا مطلب دونوں اس میں بھی جائز ہے۔ نہیں تو شرط بیان آپ کریں نا، ابھی شرط یعنی جو قید ہے، شرط معنی قید، جن شرطوں کی جب پابندی کریں گے تبھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا یعنی موزہ نہیں اتارے، کہاں سے استنباط کیا آپ نے؟ اچھا اس میں ہے کہ نہ اتارے، چلیے اچھا، اور یہ ایک ہو گیا بھائیو، ذکر کر دیا۔ ہاں ان دونوں حدیثوں سے بھائی اور واضح چیز ہے، اس سے بھی واضح جو بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی، مسافر کے لیے 3 دن، ہاں 3 دن اور 3 رات میں، اور آسان لفظ میں کہہ دیتے ہیں کہ جو شریعت نے وقت متعین کی ہے اس وقت میں اس درمیان مسح کرنا ہے کہ نہیں؟ بالکل، یہ ان دونوں حدیثوں، اور ایسے ہی اچھا الا من جنابہ ولکن من غائط وبول ونوم، کیا شرط مل رہی ہے اس سے؟ کہ مسح حدث اصغر میں ہو، نہ کہ حدث اکبر میں، یہ تیسری شرط۔ اچھا یہ تینوں شرطوں کی پھر سے وضاحت کر رہا ہوں ایک مرتبہ، پھر چوتھی شرط بیان کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ ان دونوں حدیثوں سے موزوں پر مسح کرنے کی 2 شرطیں ملتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مسح کرنا جرابوں پر یا موزوں پر اس وقت میں ہو جو شریعت نے تحدید کی ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے، یہ پہلی شرط اس حدیث سے واضح، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ اور دوسری شرط جو صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ یہ مسح کرنا کب مسح آپ کریں؟ جب حدث اصغر ہو، جب آپ کا وضو ٹوٹا ہو، نہ کہ حدث اکبر آپ پر غسل واجب ہو گیا۔ تو حدث اصغر جب تک لاحق ہو رہا آپ کو آپ مسح کر سکتے ہیں، اگر حدث اکبر لاحق ہو گیا، جنابت یا عورتوں کا مسئلہ حیض نفاس جس میں غسل واجب ہو گیا، تو ادھر آپ مسح نہیں کر سکتے بلکہ نکال کے مکمل غسل کرنا ہوگا۔ تیسری شرط جو سابقہ درس میں المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بات گزری کہ موزہ پہنے مکمل وضو کرنے کے بعد، دونوں پیروں کو دھلنے کے بعد وضو مکمل ہو جائے پھر پہنے تاکہ اس پر مسح کر سکے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ دونوں موزہ یا دونوں جراب بھائیوں پاک ہو، کیا ہو؟ پاک ہو، نجس نہ ہو۔ یہ حقیقت میں ان حدیثوں سے نہیں لیا گیا ہے اور دوسری حدیثوں سے، کوئی بیان کر سکتا؟ ہاں بھائیو کہاں سے؟ کہ یہ موزہ پاک ہونا چاہیے، پاک چیز سے بنا ہو، نجاست بھی نہ لگی ہو۔ کہاں سے؟ خود وہ پاک ہو اور نجاست بھی لاحق نہ ہو، یعنی وقتی طور پر نجس پیشاب کا قطرہ نہ لگا ہو۔ کہاں سے؟ بہت صحیح، تو اس کا جواب ہے چوتھی شرط کے لیے کہ یہ موزے جراب پاک ہوں۔ دلیل ایک تو بھائیو نماز کی 9 شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک ہے کہ آدمی کا بدن، آدمی کا کپڑا اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھا پاک ہو۔ تو موزہ جب پہنا تو اس کے جسم سے متصل وہ کپڑے ہیں اس کو پاک ہونا چاہیے، قاعدہ عامہ۔ پھر اگر خاص حدیث چاہیے تو جس طرح کہ بھائی نے ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، نمازی کے دوران آپ نے اپنے جوتوں کو نکالا، صحابہ کرام بھی نکالنے لگے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں تم لوگوں نے اپنے جوتوں کو نکالا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے دیکھا آپ نکالنے، ہم نے بھی نکال دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بیان کیا یا ذکر کیا کہ اس میں نجاست لگی ہے، اس لیے ہم نے نکال دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ بھائیو پاک ہونا یہ شرط ہے تاکہ آپ مسح
کر سکے. تو یہ 4 شرطیں. اس کے اندر اور جو کچھ تفصیلی باتیں آ رہی ہیں بھائیوں تو یہ شرطوں میں اس کو نہیں ذکر کیا جاتا ہے, اس کی الگ سے وضاحت کی جاتی ہے. بہرحال ان دونوں حدیثوں سے مزید اضافہ کے لیے یہ ذکر کر رہا ہوں, اور یہ برابر یہ فائدے آتے رہتے ہیں, اسی لیے اس کا اتنا بار بار نہیں دہرایا جاتا ہے. لیکن اختصاراً شریعت بھائیوں, شریعت کے اندر آسانی ہے, شریعت کے اندر آسانی ہے, اور خصوصاً آپ غور و فکر کریں شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا, مقیم کا بھی, مسافر کا. مسافر کو زیادہ ضرورت ہے اسی لیے اس کا ٹائم بڑھا دیا, 3 دن تک مسح کر سکتا ہے, اور مقیم کے لیے 1 ہی دن. ایسے ہی یہ بھی واضح ہو رہا وضو کے نواقض میں سے 3 نواقض یہ ہیں, پیشاب, پاخانہ اور ایسے ہی سونا. ایک تیسری بات یہ مزید اس میں فائدے کے لیے, جو بھائیوں جراب یا موزہ جو ہلکے ہیں, شفاف ہیں, اس پر مسح کر سکتے یا نہیں؟ کر سکتے. کیوں کر سکتے؟ یہ حدیثوں میں نہیں آیا, لیکن اس لیے کہ یہ سوال مہم ہے اس لیے ذکر کیا جا رہا. ہاں کیوں, کیا دلیل ہے آپ کی؟ تو موٹا والا بھی موزہ جو آپ کا, اس پہ بھی نہیں کر سکتے اس طرح. اچھا بھائیو, تو کچھ اہل علم نے کہا کہ اگر بہت شفاف ہے, ہلکا ہے, جو گرمیوں میں اکثر پہنتے ہیں کچھ بھائی, جس سے کلر دکھ رہا ہے اندر کا, تو کہتے ہیں اس پر مسح نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اس لیے حقیقت میں وہ جگہ جس جگہ کو دھلنا واجب ہے وہ حقیقت میں وہ ڈھکا نہیں ہوا ہے. تو یہ چپل جانتے ہیں جس میں کھلا رہتا ہے اکثر حصہ پیر کا, وہ چپل کی طرح ہے. کیا رہا بھائی, وہ صحیح ہے؟ یہ المغنی میں ابن قدامہ ذکر کرتے ہیں, لیکن صحیح یہ ہے جو نووی بیان کرتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ عمر اور علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے, اگرچہ وہ پتلا کیوں نہ ہو. اور یہ مروی ہے ابو یوسف سے, محمد سے, اسحاق سے, داؤد سے, اور یہی صحیح ہے بھائیو. جب تک یہ موزہ ہے یا نہیں ہے, خلاص وہی معنی, جراب, موزہ, کاٹن کا ہے, اون کا ہے, کسی کا بھی ہے بھائیو, جب تک پاک ہے خلاص. تو یہ شریعت نے آسانی دیا. اب اس میں تکلف اور اپنے سے مزید قیود لانا بھائیو, اور مزید اس طرح بھائیو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یعنی ایک حرج اور مشکل میں ڈالنا, یہ شریعت کے مقصد کے خلاف ہے. تو یہ تکلف کرنا یہ صحیح نہیں. جب شریعت نے آسانی دی تو آپ اپنے سے کیوں اتنے قید لا رہے ہیں؟ ہم قید کیوں لائیں؟ جو 4 شرطیں بیان کی اس لیے وہ حدیثوں میں ہیں, اس کے علاوہ اپنے سے ہمیں قید نہیں لانا چاہیے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, اتنا موٹا ہونا چاہیے, اور ایسے ہی مثلا وہ چمڑی کا ہونا چاہیے, پانی نہیں پہنچنا چاہیے, 4 ملی کا ہونا چاہیے. یہ ملی کہاں ہے؟ تو بھائیو شریعت نے آسانی دی ہے تو آسانی کو لے لینا چاہیے, اور اس میں اپنے سے مزید اس طرح اس کے اندر بھائیو تکلفات کر کے اس میں شرطیں لانا یہ درست اور جائز نہیں ہے. اس کے بعد تیسری جو حدیث ہے آج کی مجلس میں وہ ذکر کر رہا ہوں. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریة فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه احمد وابو داود وصححه الحاکم. ترجمہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر بھیجا, روانہ فرمایا, اور انہیں پگڑیوں پر اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے. تو ایک مرتبہ اور ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر کو, سریہ کو بھیجا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, اور انہیں آپ نے یہ حکم دیا کہ اپنی پگڑیوں پر مسح کر لیں, اور ایسے ہی التساخین موزوں پر, جس کی وضاحت ابھی ہوگی کہ اس کا کیا معنی ہے, کیا صرف چمڑی کا ہونا چاہیے. اور ادھر ایک بہت مہم سوال پھر سے دہرایا جائے گا کہ اس پر شرط مسح کرنے کے لیے شرط ہے کہ چمڑی کا ہو, جس طرح کی کچھ اہل علم کہتے ہیں, اور پھر اس طرح مسلمانوں کو یعنی انکار کرتے ہیں ان پر جب عام جو موزے آج جو اکثر لوگ پہنتے ہیں جب اس پر مسح کرتے ہیں. اس کی وضاحت ہوگی التساخین کے لفظ سے, یہ بات بھائیو لی جائے گی اور وضاحت کی جائے گی. بہرحال اب حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ترجمہ, ان کا کیا نام ہے؟ ثوبان. ثوبان, جس طرح ثوب کپڑے کو کہتے ہیں نا, ثوب مفرد, ثوب یہ کیا ہے اور اس کا مفرد کیا ہے؟ ثوبان. تو یہی نام ایسے ہی ان کا ثوبان. ان کے والد کا نام بجدد ہے. اگر کہوں لکھنے کے لیے تو شاید لکھ ہی نہیں پائیں گے, اتنا مشکل ہے, اس لیے سننے میں حروف بجدد.
ہاں بھائی کس طرح لکھیں گے؟ ڈبل دال، ہاں بالکل. تو ماشاءاللہ اس کے معنی آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں. بن بجدد ہے اور کہا جاتا ہے ابن جحدر. بجدد یا جحدر ان کے والد کا نام ہے. کنیت ماشاءاللہ تبارک اللہ ابو عبداللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ یہ غلام تھے. یہ مکہ اور یمن کے درمیان ایک مقام، ایک جگہ ہے جس کا السراح کہا جاتا ہے، وہاں کے یہ تھے، یا اس اہل السراح سے ان کا تعلق تھا. اور کہا جاتا ہے حمیر جو یمن کا قبیلہ ہے. یہ ان کا شمار قیدیوں میں ہوا. قید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم رہے حضر میں، حالت اقامت میں اور سفر میں، یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیثیں بھی روایت کی ہیں. یہ بعد میں شام، ملک شام منتقل ہو گئے. الرملہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی. پھر وہاں سے حمص، شہر حمص میں انہوں نے سکونت اختیار کی، وہاں منتقل ہو گئے اور وہیں شہر حمص میں رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی سن 54 ہجری میں. تخریج الحدیث، حدیث کی تخریج بھائیو کس نے روایت کی ہے؟ کس نے روایت کی؟ احمد نے، ابو داؤد نے اور ایسے الحاکم نے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کی ہے مجلد 37 حدیث نمبر. امام احمد کی جو نئی بھائیو طبعہ ہے 92 50 اور 2 میں ہے پوری وہ حدیثیں تحقیق کے ساتھ. تو تعجب نہیں کیجیے گا مجلد 37 کیسے، پرانا جو طبعہ تھا وہ ساتھ ہی میں 7 مجلد میں. تو یہ مجلد 37 حدیث نمبر یا پیج نمبر 65 حدیث نمبر 22383. آپ تعجب کر رہے ہوں گے آج شجرہ کچھ عجیب دکھ رہا نا. اچھا ادھر دیکھیں امام احمد اوپر ہیں، پھر ابو داؤد ادھر ہیں، پھر نیچے الحاکم آ رہے ہیں. قصداً ہم نے واضح کرنے کے لیے آپ لوگ کو بیان کر دیا، اس سے اب سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے امام احمد بن حنبل متقدم ہے، ابو داؤد کے شیخ ہیں. امام بخاری سے پہلے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور ابو داؤد ان سے روایت کرتے ہیں. تو یہ حدیث بھائیو سب سے پہلے سمجھے کہ امام احمد نے روایت کی ہے. حدیث نمبر کیا ہے؟ 22383. کن سے روایت کرتے ہیں امام احمد؟ اپنے شیخ یحییٰ ابن سعید سے، ڈائریکٹ یحییٰ ابن سعید سے، من طریق نہیں، یحییٰ ابن سعید سے روایت کرتے ہیں. جو روایت کرتے ہیں ثور ابن یزید سے، جو روایت کرتے ہیں راشد ابن سعد سے، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ ثوبان رضی اللہ عنہ سے. پھر وہ حدیث بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آ کے ایک مرتبہ پھر متن ہم ذکر کرتے ہیں. بہرحال امام احمد بن حنبل نے روایت کی، امام ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے. لیکن امام ابو داؤد کا سند کس طرح؟ وہ خود امام احمد سے روایت کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سنن نبی داؤد میں کیا ہے کہ امام احمد نے ہمیں یہ حدیث سنائی، پھر باقی وہی سند. الحاکم بھی روایت کرتے ہیں، وہ بھی امام احمد کے راستے سے جا کر ملتے ہیں. امام حاکم روایت کرتے ہیں احمد ابن جعفر القطیعی سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن احمد، امام احمد کے لڑکے سے، جو اپنے والد امام احمد سے روایت کرتے. تو یہ بھی جا کے آخر میں سب جا کے امام احمد سے مل رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح اور باقی سند اس طرح جو روات ہیں ان کا بیان کیا. اب بھائیو جو لفظ ہیں ابو داؤد اور امام احمد کے یا حاکم کے، وہ سنا رہا، اور دیکھیے فرق ہے اس لفظ سے یا نہیں. حدیث کا ملاحظہ کریں اور ادھر سنیں. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخین. فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، پھر انہیں ٹھنڈی لگی. اس کے معنی کہ موسم سرما میں بھیجے گئے تھے یہ لوگ، اور وہ ٹھنڈک لگی یا جاڑے کا موسم تھا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو آپ نے حکم دیا کہ عصائب پر اور تساخین پر مسح کریں، یعنی پگڑیوں پر اور موزوں پر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے الفاظ میں اس طرح ہے فلما قدموا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوا الیہ ما اصابهم من البرد، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے شکایت کی، شکوہ ظاہر کی،
یا انہوں نے یہ مشکل انہوں نے بیان کی کہ جاڑے کا موسم تھا اور انہیں ٹھنڈی لگی، بمعنی یعنی پیر دھلنے میں مشکل ہے، مشقت ہے کپڑے نکالنے میں، عمامہ میں خصوصاً پگڑی ہٹانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کیا کہ پگڑیوں پر مسح کریں اور ایسے ہی موزوں پر۔ تو اس طرح یہ الفاظ بیان کرنے سے بات واضح ہو گئی کہ جاڑے کا موسم تھا اور ٹھنڈک انہیں لگی، اور انہوں نے آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ اچھا بھائیو، یہ حدیث کو الحاکم نے صحیح قرار دیا، الذہبی نے بھی اس کی موافقت کی، اور اس میں کلام ہے کہ ثور ابن یزید جو ہیں ان کے بارے میں کلام ہے کہ راشد ابن سعد سے انہوں نے سنی ہے یہ حدیث یا نہیں۔ کچھ اہل علم نے کہا اس میں انقطاع ہے، یہ لمبی بحث ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں انہوں نے ان سے بات سنی ہے۔ بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب الدرائے فی تخریج احادیث الہدایہ میں کہتے ہیں اسنادہ منقطع وضعفہ البیہقی وقال البخاری حدیث لا یصح، کہ یہ اسناد منقطع ہے اور بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور بخاری نے بھی کہا حدیث لا یصح کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن بھائیو اس حدیث کے اسناد کو النووی نے صحیح قرار دیا ہے، الذہبی نے بھی اس کی تقویت کی ہے، تو اس طرح اس حدیث کو کہہ سکتے ہیں کہ قبول کے دائرے میں ہے۔ اب اس حدیث سے مستنبط احکام سے پہلے جو کچھ الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ حدیث کی طرف ایک مرتبہ پھر سے غور و فکر کریں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، سریہ سے مراد لشکر، جو کہیے چھوٹا لشکر، ایک ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں الجیش، بڑا جو لشکر ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا ہوتا ہے جس کی تعداد 5 افراد سے لے کر 300 پر مشتمل ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے 400 تک۔ کیوں اس کو سریہ کہا گیا عربی میں؟ یا تو من السرا لیا گیا ہے اس لیے کہ اکثر یہ رات میں یہ چلتے ہیں اور اپنے منزل مقصود تک آگے بڑھتے ہیں اور دن میں چھپ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں جو اچھے قسم کے افراد ہوتے ہیں انہی کو منتخب کیا جاتا ہے اس بڑی ذمہ داری کے لیے، تو اس طرح السری سے لیا گیا ہے جو الشیء النفیس، قیمتی چیز، عمدہ چیز۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل سیر اور مؤرخین کے درمیان اس بات کا اتفاق ہے کہ غزوہ اور سریہ میں فرق ہے۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے، اور سریہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ رہے۔ سریۃً فأمرہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ اس کی بھی وہی بات ہے جو سابقہ حدیث میں وضاحت کی گئی، یعنی انہوں نے جب یہ مشکل ظاہر کی اور انہوں نے یہ ٹھنڈک اور یہ جاڑا جو انہیں لگا، جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا۔ فأمرہم ان یمسحوا علی العصائب، عصائب یعنی العمائم، یعنی العمائم، یہ بھائیو یعنی العمائم یہ کس کا قول ہے؟ یہ حدیث میں ہے، یعنی ثوبان رضی اللہ عنہ کا یہ ہے، یعنی العمائم کا ہے، یعنی العمائم یہ سابقہ درس کی طرح ہے، یعنی فی المسح علی الخفین، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، اور ادھر کس کا یہ قول ہے؟ یہ بھی واللہ اعلم یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ تشریح ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ مدرج، اس کو کہا جائے گا مدرج ہے، اس لیے کہ مصادر الحدیث میں جب جائیں گے آپ، اور جس طرح کہ میں نے ذکر کیا شروع میں جب متن بیان کیا تو اس میں نہیں آتا ہے یعنی العمائم، تو یہ واللہ اعلم ابن حجر رحمہ اللہ نے تشریح کی ہے۔ اور اس کا معنی العمائم، اب العصائب کا جو ترجمہ کر رہے ہیں، یہ کس نے یہ کہا کہ العصائب کا معنی عمائم ہے؟ اہل لغت کی کلام کی طرف جانا ضروری ہے۔ تو ادھر بھائیو ابو عبید رحمہ اللہ نے غریب الحدیث میں یہی بیان کیا ہے کہ العصائب سے مراد عمائم ہے، پگڑیاں، اور یہ العصائب جو ہے یہ جمع ہے، العصائب یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ اس کا مفرد کیا ہے؟ ہاں عصابہ، بالکل اس کا یہ مفرد ہے۔ کیوں اس کو عصابہ کہا گیا؟
یا عصائب اس لیے سر اس سے باندھا جاتا ہے، عصائب کا معنی باندھا جانا، تو ہر وہ چیز جس سے سر باندھا جاتا ہے، چاہے کپڑا ہو یا پگڑی ہو یا کوئی اور مثلا آج کل جو پٹی ہے باندھا جائے، تو حقیقت میں لغوی اعتبار سے اس کو عصائب کہا جائے گا، جو عصابہ کا جمع ہے۔ اچھا، فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ، واضح ہو گیا کہ اس سے مراد پگڑیاں، وَالتَّسَاخِينَ، یہ بہت ہی ضروری ہے سمجھنا، اس لیے اس کے بنا پر بھائیوں پھر آگے اور باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ التساخین سے مراد کیا ہے؟ التساخین کا ایک معنی پٹی، صحیح۔ اس کی تفسیر ابو عبید رحمہ اللہ نے کہا الخفاف، یعنی وہی خفاف سے مراد کیا؟ الخفین سے مراد کیا؟ نہیں، الخفاف کا لغوی معنی، اصل معنی چمڑی والا جس کو جراب بھی بولتے ہیں، یعنی چمڑی سے جو بنا ہو اور پہنا جائے پیروں پر، تو یہ خفاف کا یہی اصل معنی ہے، اور اسی لیے خفاف کا یہی معنی ہے۔ اسی لیے کچھ اہل علم نے کہا کہ آج کے موضوع پر جو اور کپڑوں سے بنایا جاتا ہے اس پر مسح نہیں کر سکتے، وہ چمڑی ہی کا ہونا چاہیے۔ تو ابو عبید رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد الخفاف۔ المبرد نے کہا التساخین یہ جمع ہے، اس کا مفرد تسخان ہے، جیسے تمثال تماثیل، تو تسخان تساخین، تو یہ یا تسخین ہے بکسر التاء۔ المہم یہ کہہ رہے ہیں تساخین کا معنی یہ ہے ہر وہ چیز جس سے کیا پیروں کو گرم کیا جاتا ہے، یا کہیے ہر وہ چیز جس سے پیروں کو گرم احساس ہوتا ہے اور گرمی پہنچتا ہے، تو یہ ہر وہ چیز، تو تساخین کا لفظ یعنی ہر وہ چیز جس سے پیر گرم ہو جائے، یعنی ٹھنڈی سے بندہ محفوظ ہو جائے، تو اس میں کیا داخل ہے؟ داخل اگر کوئی بھائیو اگر لیا ایک پٹی اور باندھ لیا مکمل طور پر پیر پر، تو اس بنا پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا، اگر اس نے وضو کرنے کے بعد باندھا، کوئی حرج نہیں، بالکل۔ تو تساخین کا کہہ رہے نہیں، اس میں خف بھی داخل ہے، جراب بھی داخل ہے، موزہ بھی داخل ہے، اور ہر وہ چیز جو اس پر باندھا جاتا ہے یا ایسے پیروں پر پہنا جاتا ہے۔ اور یہ بھائیو لغت کے اعتبار سے یہ معنی یہ صحیح ہے۔ تو اس طرح یہ واضح ہوا کہ پیروں پر جو پہنا جاتا ہے اس کے کئی نام ہیں، اور اس کے اقسام 3 ہیں، نام تو مختلف ہیں لیکن 3 اہم قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الخفاف، جو چمڑی کا پہنا جاتا ہے، جو کہیں ابھی مثلا جوتا، مثلا اگر فل جوتا آپ پہنے ہیں جس میں ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہیں، اور ایک نمبر 2 جس طرح کی موزہ، اور یہ موزہ جو ہے غالباً یہ موزہ کو بھائیو پھر مزید جوتے میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک نمبر 3 ہے لفائف، ہر وہ چیز جو اس پر باندھ لیا جائے، لپیٹ لیا جائے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اللفائف۔ تو یہ 3 قسم کے ہیں، خفاف، ایسے ہی جراب یا چمڑی کا، اور ایسے ہی موزہ، اور نمبر 3 ہر وہ چیز، ہر پٹی وہ جو اس پر باندھا جائے۔ اور یہ تمام چیزیں بھائیو تساخین میں داخل ہیں، خاصتاً پٹی جو ہے وہ تساخین میں داخل ہے یا نہیں؟ پٹی داخل ہے، اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ جو باندھا جاتا ہے پٹی، یہ بھی اس مفہوم میں داخل ہے، اس طرح اس پر مسح کرنا کیا یہ جائز اور درست ہے۔ اب اس حدیث سے بھائی جو مستنبط فائدے ہیں، مسائل ہیں، وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو نمبر 1 کیا ہے کہ جرابوں پر، موزوں پر مسح کرنا، اور ایسے ہی پگڑی پر مسح کرنا کیا رہا ہے بھائیو؟ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، لیکن حدیث میں ذکر آیا کہاں؟ سفر میں، حالت اقامت میں، سفر میں، تو کہا جائے گا کہ سفر میں، لیکن سفر پر قیاس کیا جائے گا حالت اقامت بھی، تو اس طرح حالت سفر میں، حالت اقامت میں، مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، دونوں کے لیے مسح کرنا جرابوں پر، موزوں پر اور پگڑی پر کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس حدیث میں بھائیو موزوں کا مسح کرنا، کیا اس کی مدت تعین ہے؟ نہیں تعین ہے۔ اچھا، پگڑی پر مسح کرنے کی مدت تعین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں تعین ہے۔ تو اس سے یہ اب اس بات کا اضافہ کیا جا رہا ہے
کہ موزوں پر مسح کرنے کی تعین اس حدیث میں نہیں ہے لیکن اور حدیثوں میں تعین ہے، تو اس طرح موزوں کے لیے وہ وقت کا تعین اور اس مدت میں مسح کرنا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے حدیثوں میں آ گیا جو سابقہ حدیثیں ہیں۔ لیکن کیا امامہ کو اب قیاس کیا جائے گا موزوں پر اور کہا جائے گا کہ ایک مسافر اگر امامہ پہنا تو 3 دن تک مسح کر سکتا ہے اور ایک مقیم صرف 1 دن مسح کر سکتا ہے، 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹہ؟ شروع کی پوری باتیں واضح ہیں۔ سوال اب الامامہ، دہرا نہیں رہا ہوں پھر سے باتیں، امامہ کی بھائیوں مسح کرنا جائز ہے، حدیث میں ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ اس کی مدت، یا اس سے پہلے چلیے اس سے پہلے ایک اور بات واضح کر رہا ہوں، مدت کو چھوڑتے ہیں بھی۔ موزوں پر مسح کرنا یہ مسئلہ واضح ہے کہ نہیں؟ امامہ پر مسح کرنا کیا یہ مسلم ہے؟ اس حدیث میں تو آیا ہے، لیکن کیا بھائیو یہ بات صحیح ہے اور موزوں پر یا امامہ پر مسح کرنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ کیا یہ متفق ہے اہل علم میں یا مخالفت کی ہے؟ اچھا، اور بھی حدیثیں ہیں کہ جائز ہے امامہ پر مسح کرنا؟ اور حدیثیں اس میں بالکل بہت صحیح۔ کون سی حدیث؟ المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی۔ اچھا، تو اتنی باتوں کا اب خلاصہ کر رہا ہوں بھائیو کہ یہ واضح کرنے کے بعد کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، ایسے ہی امامہ پر بھی جائز ہے جس طرح اس حدیث سے واضح ہوتا ہے سفر کی حالت میں، اور اس پر قیاس کیا جائے گا حالت اقامت میں، اس لیے کہ یہ آسانی جو شریعت نے دی ہے یہ عام ہے مسافر کے لیے مقیم دونوں کے لیے۔ اب ادھر مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ کیا امامہ پر اور ایسے ہی پگڑی پر مسح کرنا یہ جائز ہے اور کیا یہ مسئلہ بالاتفاق ہے، اس میں اختلاف ہے؟ تو اس کا جواب بھائیو اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہی ہے جو مروی ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، بلکہ کہیے کئی صحابہ سے، اس میں ابو الدرداء بھی ہیں، ایسے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول ہے، الحسن البصری، قتادہ، الشعبی، ایسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے، اوزاعی، اسحاق، ابو ثور الظاہریہ کہ یہ جائز ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث اور دوسری حدیث المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی، جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا فمسح بناصیته وعلى العمامہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنے پیشانی پر مسح کیا اور امامہ پر اور اپنے جرابوں پہ، والخفین۔ ایسے ایک تیسری حدیث ہے بلال رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین والخمار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا اور ایسے امامہ پر، یہ بھی مسلم کی روایت حدیث نمبر 275۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامته وخفیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے امامہ پر مسح کرنا اپنے جرابوں پر۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول بھائیو جو تینوں ائمہ اس کے قائل ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ مسح کرنا امامہ پر جائز نہیں ہے۔ اچھا، ان کی کیا دلیل ہے بھائیو؟ اچھا، اس کے علاوہ اور واضح بھائیو، آپ لوگ کو میں نے شروع میں قاعدہ بیان کر دیا تھا کہ کوئی بھی وضو کے متعلق کوئی بھی مسئلہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ فوراً اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کیا رائے بھائیو؟ ہاں، قرآن سے۔ تو کیا جواب ہے؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا بالضبط وہ آیت چاہیے کیا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ نے کہا اپنے سروں کا مسح کرو، کہاں ہے کہ امامہ کا مسح کرو؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ پھر کہتے ہیں یار امامہ کو ہٹانے میں ایک سائڈ میں کر کے مسح کرنا پھر پہننے میں کیا مشکل ہے؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ ایک تیسرا قول اس میں ہے، اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں، خاصتاً سبب الحدیث میں جب پورا نص پڑھیں گے کہ ٹھنڈی انہیں لگی اور پھر آ کر انہوں نے شکوہ ظاہر کیا، تو کچھ اہل علم نے کہا اگر ضرورت ہے تب، مثلا موسم کافی ٹھنڈا ہے اور آدمی کو تکلیف ہے، خاصتاً وہ ہمارے بھائی جو ٹھنڈی میں بھائی وہ نازک ہوتے ہیں، معمولی ہوا لگ جاتی بیمار ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی بہت احتیاط کرتے ہیں، پورا سر ور گلا ولا ڈھکے رہتے ہیں، کان، یہ سب ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ، اور خاص اگر کھلی جگہ میں کھلے میدان میں ہیں اور اگر اب یہ پگڑی کو ہٹائیں اور مسح کریں تو ممکن ہے بیمار ہو جائیں، تو کہتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ضرورت ہے تب۔ عام آدمی جو ایک ماشاءاللہ آپ جیسے نوجوان ہے، کوئی مشکل نہیں تو پگڑی کو سائڈ میں کر کے سر کا مسح کرے، نہ کہ پگڑی کا۔ بہرحال تینوں قول میں سے کون سا قول صحیح ہے؟ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی حدیثیں ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے. اور یہی ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا المسح علی العمامہ سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماضیۃ مشہورہ عند ذوی القناع من اہل العلم فی الامصار، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پرانی ہے، مشہور ہے، پہلے سے جو اہل علم ہیں جنہوں نے ان دلیلوں کو قبول کر لیا، جنہوں نے ان دلیلوں کو تسلیم کر لی، تو ان کے نزدیک یہ کیا ہے، یہ جائز ہے اور سنت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. الشوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں والحاصل انہ قد ثبت المسح علی الرأس فقط. غور سے سنیں، اس میں بہت ہی مہم پوائنٹ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ سر پر مسح کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ واضح ہے، سر پر مسح کرنا قرآن کی آیت ہے. اور وعلی العمامہ فقط، اور ایسے ہی صرف پگڑی پر، وعلی الرأس والعمامہ، اور ایسے ہی سر اور عمامہ دونوں پر، والکل صحیح ثابت، اور یہ پورا صحیح اور ثابت ہے. فقصر الاجزاء على بعض ما ورد لغیر موجب ليس من دأب المنصفین. تو یہ تینوں جب حالات آ رہے ہیں تو یہ کہنا کہ صرف سر کا مسح جائز ہے، یہ حقیقت میں یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. جب تینوں کو کیفیت آنے تو تینوں کو کہو جائز ہے. اس میں بھائیو اس بات میں بہرحال قوت ہے. نیل الاوطار میں انہوں نے ذکر کیا، مجلد 1 پیج نمبر 195. بہرحال ادھر ایک بات ضرور ذکر کروں گا، المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر آپ نے پیشانی پر مسح کیا، پھر عمامہ پر، اور ادھر کیا آ رہا ہے، صرف عمامہ پر مسح کرو. تو بھائیو کیا کریں گے؟ دو طرح اب حدیثیں ہیں، کس طرح دونوں حدیثوں میں جمع کیا جائے گا؟ یہ دونوں حدیثوں کا اس طرح کہ اگر کچھ حصہ کھلا ہوا ہے سر کا تو اس پر بھی مسح کر لیں اور عمامہ پر، اور اگر مکمل ڈھکے ہوئے ہیں تو صرف عمامہ پر مسح کریں. ادھر ایک اور اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، عمامہ کی شکل کیفیت جیسی بھی ہو اس پر مسح کرنا جائز ہے، یا مخصوص ہونا چاہیے، ایک جو گلے کے نیچے سے باندھا جاتا ہے یا جس کا نکالا جاتا ہے سائڈ سے، کپڑا نکلا رہتا ہے، ضروری ہے. کچھ اہل علم نے ایسا کہا، لیکن صحیح جو مسئلہ بھائی جب تک وہ عمامہ ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے. یہی ہے کہ یہ شریعت نے جب آسانی دی ہے تو اپنے سے اس میں شرطیں لانا اور امت کو تکلف میں مشقت میں ڈالنا صحیح اور درست نہیں ہے. اچھا بھائیو، اسی سے متصل بات، ٹوپی پر مسح کر سکتے ہیں؟ ہاں، ٹوپی کو نکالنا چاہیے، کیوں؟ ٹوپی اس لیے آسانی سے نکل جاتی ہے اور پھر عمامہ میں داخل نہیں ہے. اچھا، یہ جو ٹھنڈی میں پہن رہے، جیسے کچھ بھائی پہنے ہوئے ہیں یہ والی ٹوپی، امجد بھائی، آپ کے ذاکر بھائی، آپ بھی، انور بھائی، ہاں کیا رہا ہے، اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ اچھا، اگر ٹھنڈی ہے اور آپ کو خوف ہے کہ بیمار ہو سکتے ہیں، خاصتاً سر آپ کا زیادہ نازک ہے اور ابھی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے مثلاً، یا عمرہ آپ نے جاڑے کے موسم میں کیا اور ٹھنڈی کافی ہے اور کھلے میدان میں کر رہے ہیں اور ہوا آ رہی ہے، اگر نکالیں گے ممکن ہے آپ بیمار ہو جاؤ، پانی بھی ٹھنڈا ہے، کر سکتے ہیں نہیں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو ادھر قیاس کیا جائے گا اس پر عمامہ پر، خصوصاً اگر ایسی بات ہے. اب دوسرا فائدہ یا دوسرا مسئلہ یہ بھائیو یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی مدت اس حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اور حدیثوں میں واضح ہو چکا، مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن. لیکن کیا عمامہ پر مسح کرنے کی کوئی مدت ہے؟ مدت ہے یا نہیں؟ اس میں نہیں ہے. تو کیا قیاس کیا جائے گا جرابوں پر اور موزوں پر مسح کرنے کی طرح کہ وہ بھی 3 دن مسافر کے لیے، مقیم کے لیے 1 دن؟ قیاس کرنا چاہیے، قیاس کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ غالباً نکال ہی دیتا ہے. یہ بھی اچھا آپ نے پوائنٹ پکڑا. لیکن چلیے مان لیتے ایک سو رہا، کوئی بات نہیں، اتنی ٹھنڈی ہے وہ پورا کمبل سر پہ رکھ کے سو سکتا ہے باندھ کے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اچھا، موزے گندے ہو یعنی قیاس نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، جو آپ کہنے قیاس کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس حدیث سے، اس لیے کہ حدیث میں دونوں کا ذکر آتا ہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ہاں ہاں، موزے کا بھی آ رہا اور امامہ کا بھی آ رہا ہے، دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر آ رہا. تو لیکن حضرات اس میں دونوں کا بھی وقت متعین نہیں کیا گیا ہے، نہ امامہ کا نہ جرابوں کا. لیکن جرابوں کا ہم نے وقت متعین کیا اور حدیثوں کی وجہ سے، لیکن امامہ کا اور حدیثوں میں نہیں آتا ہے. المہم اس طرح آپ سمجھ گئے آپ اشکال.
اب جواب اس کا یہ ہے بھائیو کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ جائز ہے، کیا اس کی وقت اور مدت متعین ہے؟ حدیثوں میں نہیں آ رہا، لیکن کیا قیاس کر سکتے ہیں جرابوں پر مسح کرنے کی طرح؟ المہم اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عمامہ پر مسح کرنا یہ بھی مؤقت ہے، اس کا ایک وقت محدد ہے، اسی وقت میں آپ صرف مسح کر سکتے ہیں، وہ مدت ختم ہو جائے تو آپ کو ڈائریکٹ اپنے سر کا آپ مسح کریں۔ یہ حنابلہ کا یہ مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ جرابوں پر مسح کرنے پر قیاس، جرابوں پر جو مدت متعین کی ہے شریعت نے اسی پر انہوں نے قیاس کیا ہے، یعنی واضح دلیل نہیں ہے بھائیو، کوئی دلیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے کہ جب جرابوں کے لیے وقت متعین ہے تو اس کے لیے بھی وقت متعین ہونا چاہیے، بلکہ عمامہ زیادہ آسان ہے کہ بندہ اتار دے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عمامہ پر مسح کرنے کا کوئی وقت متعین محدد نہیں ہے، اور یہ کس کا قول ہے؟ جب امام مالک بن انس سے یہ مروی ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی کوئی وقت محدد نہیں تو اس پر من باب اولا ان کے مذہب کے قیاساً یہ ضرور یہ بات آتی ہے کہ اس طرح اس پر بھی بغیر تحدید کے ہوئے ہم مسح کر سکتے ہیں، کئی دن تک پہنا رہے آدمی۔ اور یہی ابن حزم رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا، اور شوکانی بھی اسی طرح مائل ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پر مسح کیا، موزوں پر بھی مسح کیا، موزوں کے لیے آپ نے وقت متعین کر دی اور عمامہ کے لیے آپ نے وقت متعین نہیں کی، تو جس نے دونوں کا حکم ایک کر دیا تو گویا وہ ایسی بات شریعت میں کہہ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ تو زیادہ صحیح کیا ہے بھائیو؟ یہ صحیح، یہ زیادہ قول زیادہ صحیح ہے، اور خفین پر بھائیو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ خفین یا موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے، جو پیروں پر ہوتا ہے، پیروں کا اصل کیا ہے؟ مسح کرنا یا دھلنا؟ غسل کرنا، اصل دھلنا، تب بھی اس پہ مسح کیا جا رہا ہے، اور جو یہ سر کا جو ہے وہ اصل میں مسح ہے، تو اس طرح اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ مسح جو ہے وہ زیادہ اخف ہے، زیادہ ہلکا ہے غسل کرنے سے، تو کس طرح آپ وہ عضو جس کو دھلنا چاہیے اور مسح جائز ہے، پھر اس کو آپ قیاس کریں کیا سر سے جس کا اصلاً مسح ہی کرنا چاہیے اور مسح کا زیادہ ہلکا ہے، تو اس طرح قیاس اس پر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، تیسرا فائدہ یہ ہے مسح کرنا عمامہ پر، اس کا طریقہ کس طرح ہے بھائیو؟ صفت کس طرح مسح کیا جائے؟ تو اس کا بھائیو نصوص شریعت میں یا حدیثوں میں اس کی وضاحت اس طرح نہیں کی گئی ہے، تو جس طرح بھی اگر آدمی نے مسح کر دیا، المهم ہلکا سے پانی ڈال کے پہنچا دیا عمامہ پر تو کافی ہے، اگر اکثر حصہ اس نے مسح کر دیا تو کافی ہے۔ لیکن اگر پیشانی اس کی کھلی ہوئی ہے، مثلا عمامہ کچھ پیچھے سے پہنا ہوا ہے، تو اس پیشانی کو بھی اس پر بھی مسح کر لے، پھر باقی عمامہ پر مسح کر لے، جس طرح کی المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بات گزری۔ اور اگر مکمل اس نے پورے سر کو ڈھکا ہوا ہے تو صرف عمامہ پر مسح کر لے، جس طرح کی اس حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں۔ اب آخری جو مسئلہ ہے بھائیو، یہ ہے کہ آج جو موزہ ہم پہنتے ہیں، اون کا ہو کاٹن کا ہو، اس پر مسح کر سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ وہ خف ہو اور وہ چمڑی کا ہو جس میں پانی ڈائریکٹ نہ پہنچ سکے؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس حدیث سے ہاں اسی حدیث میں شروع میں والتساخین سے۔ تو جواب بھائیو ہے کہ آپ مسح کر سکتے ہیں، موزے پر ہو، جراب ہو، جوتا بھی اگر آپ پہنے ہوئے ہیں مکمل ڈھکا ہوا ہے۔ حدیث میں چند اور فوائد باقی ہیں بھائیو، انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔